نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تعالی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ علماء دین اور مفتیان شرع متین نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو علماء کرام نے اور مفتیان شرع متین نے دیا ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو جواب جاننے سے قبل یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات، یعنی جو چاند کے حساب سے ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جس کا سال جنوری سے نہیں ہوتا بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے کثیر احکام جیسے عبادات ہیں، معاملات ہیں، مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، رضاعت، بلوغت وغیرہ بھی انہی پر مبنی ہے۔ نیز قمری سال عرف اور استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنے نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان اس کا اعتبار کریں۔ اب رہی صورت مسئولہ، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر، جیسا کہ اب نیا سال آنے والا ہے جنوری سے، تو اسے عیسوی سال کہتے ہیں۔ نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر سانس، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے، شریعت کی حدود کو توڑتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی کرنا، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد کرنا، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی خوب جو ہے وہ ادھم مچا کر، بلند آواز سے ڈیک لگا کر، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ون ویلنگ کرنا یہ قانونی جرم بھی ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے پھر اس کو سزا ہوتی ہے۔
تو جو ان کی حرمت میں اضافہ کر دیتے ہیں قانونی جرم بھی، تو اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے وہ نئے سال کی آمد کی ہو یا کوئی اور، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس میں سے 4 جو ہیں وہ کیا ہے؟ حرمت والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قمری مہینے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ سارے بولو، کون سے مہینے ہیں؟ قمری مہینے۔ بھئی پہلا اسلامی سال کا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام ہے، اور آخری کون سا ہے؟ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ تو یہ کون سے مہینے ہو گئے؟ قمری مہینے ہو گئے۔ بھئی ان کا حساب چاند کے حساب سے، اور یہی اسلامی مہینے ہیں، اور ان کے نام بھی اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، جن کے ذریعے مسلمان اپنے روزوں، حج، عیدوں اور تمام امور کا حساب لگاتے ہیں۔ اور قمری نظام الاوقات کو لوگوں کے لیے وقت قرار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، یعنی علامات جن سے لوگ اپنی زراعت، اجارہ، قرض اور دیون کی ادائیگی، روزہ افطار، عورتوں کی عدت، ایام حیض اور حمل کی مدت وغیرہ کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شراب نوشی جو ہے وہ ناجائز اور حرام، اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا، شراب نوشی کرنا، یہ خوشی نہیں ہے، یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر۔ اور دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور اس کے ترک میں ہی انسان کی عافیت اور فلاح و کامیابی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو، ناپاک ہے، اور شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، 2 آوازیں دنیا آخرت میں ملعون ہے، یعنی ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک نعمت کے وقت باجے کی آواز، اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، ان پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور گانوں کے متعلق سنن ابو داؤد میں اور دوسری کتب احادیث میں یہ روایت آئی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ دیکھو نا، پانی جب لگے زمین میں تو کھیتی کس طرح اگتی ہے، دیکھو نا، فصل چند دنوں میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس طرح گانا دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے، نفاق کو بڑا کرتا ہے۔
اور اس طرح ناچنا، تالی بجانا اور جتنے بھی آلات موسیقی ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہو جائیں۔ اب یہ تو ایک شرعی دلائل ہیں، ان کے عقلی دلائل بھی آپ سن لیجئے کہ ان کے عقلی دلائل میں سے ایک عقلی دلیل میں آپ کے سامنے یہ بھی دیتا ہوں کہ ان شراب نوشی کی عقلی طور پر بھی حماقتیں ہیں کہ انسان اپنا جسم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اپنے جسم کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، واہیات بکتا ہے، اور پھر دوسروں کے سکون کو بھی برباد کرتا ہے۔ گویا کہ عقلی طور پر بھی یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور گانے باجے کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھلی ہے کہ عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں تو گانا بندے کو گمراہی کی طرف، بے سکونی کی طرف اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے، جیسے پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس طرح ہیپی نیو ایئر کے نام پر مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے، بے پردگی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، مطلب اپنے شوہروں پر۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الہانی سے نظم پڑھنا یہ حرام ہے۔ اس طرح اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے میں پردہ رہنا، بے پردہ رہنا بھی حرام۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حساب جو ہے وہ بے حیا ہے، ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے۔ اور دیوس کا معنی ہوتا ہے بے حیا، جس کے اندر حیا نہ ہو۔ اور یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر جتنی بھی آتش بازی ہوتی ہے، مروجہ آتش بازی جو شادی بیاہ، شب برات یا نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کی جاتی ہے، سب حرام ہے۔ چنانچہ اب اس کی جو شرعی دلیل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، کیونکہ بے جا فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو شیاطین کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس سے پتا چلا یہ جتنی بھی مروجہ آتش بازی ہے یہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی سے اسلام نے منع فرمایا۔ اور یہ آتش بازی کے سائیڈ ایفیکٹ جو عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں تو اس کے نقصانات ہیں کہ دوسروں کی بے سکونی ہے، دوسروں کی دل آزاری ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے، دوسروں کو تکلیف دیکھنا ہے، ہوائی فائرنگ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ ہوائی فائرنگ کر کے کون سا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہو تم؟ اپنی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر ہوائی فائرنگ کر رہے، کس کو دکھا رہے ہو یہ ہوائی فائرنگ؟ اور ماں باپ اپنی اولاد کو روکیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، بھائی بڑا جو ہے اپنی چھوٹے بھائی کو سمجھائے، جس کا اختیار ہے اس کو سمجھائے، اس کو پکڑے، اس کو روکے کہ آگے اللہ تعالیٰ کے تھوڑے عذاب تم پر آئے پڑے، کرونا، ڈینگی۔ روکو، اللہ کے بندو ان چیزوں کو روکو، باز کرو۔ میں جو منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ گولیاں چلا کر، ہوائی فائرنگ کر کے آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر رہے ہیں۔
اور پھر دوسرے مسلمانوں کی جو دل آزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، الموجم الاوسط میں یہ حدیث ہے پاک، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا دی فرمایا اس نے اللہ کو ایذا دی ہے۔ اندازہ لگا لیجیے اتنی سخت وعید اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ تماشا کس کو دکھاتے ہیں؟ یہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جنہوں نے تم کو جنم دیا، اتنا بڑا کیا، ارے وہ اپنا چین و سکون برباد کر کے تمہیں کھلاتے تھے، اپنی فکر نہیں تھی، تمہیں پہناتے تھے، اپنی فکر نہیں تھی، ہمارا بچہ بچی پہن لے، ہمارا بچہ کھا لے، ہماری خیر ہے۔ آج بڑا ہو کے تو اللہ کی ناشکری نافرمانی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی ناشکری نافرمانی کر رہا ہے، ون ولنگ دکھا کر اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو سنو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، اس کا ترجمہ یہ ہے آیت مبارکہ کا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ختم مت کرو۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بچنا بھی فرض ہے، جیسے خودکشی کرنا، اس طرح زہر کھانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ساتھ میں جو ون ویلنگ ہے، یہ ویسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور قانونی جرم بھی ہے کہ پکڑا جائے تو سزا علیحدہ ہے اور شرمندگی علیحدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہیپی نیو ایئر صرف اور صرف منانی ہے تو اس کا طریقہ اب میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیٹھو رات کو اپنے بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ، پڑھو تلاوت قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو، درود پاک پڑھو، ذکر اذکار کرو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں یہ زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ہمارا جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، پتہ نہیں کتنے گناہوں میں یہ وقت گزارا تم نے، اپنی پچھلی زندگی گزاری، اب تمہیں توبہ کا موقع مل رہا ہے کہ توبہ کر کے اللہ کے حضور گر جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہاں پر محفل ہوتی ہے، وہاں پر تلاوت، نعت، درس و بیان ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ جب 12 بجتے ہیں تو اس وقت وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے اور دعا ہو رہی ہے۔ تو بھائیو، آج میرے ساتھ وعدہ کریں، یہ جتنے نمازی آپ بیٹھے ہیں، کم از کم آپ ہی صبر جائیں کہ اس ہیپی نیو ایئر کو غلط طریقے سے نہ منائیں، اس کو غلط طرف نہ لے کر جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ بھائیو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں، فرما برداری میں ہی سلامتی اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہیپی نیو ایئر قرآن و سنت کی روشنی میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔